بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام معزز محتشم سامعین و حاضرین، آج کا جمعۃ المبارک اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور ہمارا معاشرہ، اس حوالے سے چند ایک کلمات آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ ہمارا خالق، اللہ ہمارا مالک، اللہ ہمارا رازق، اللہ ہمارا رب۔ اس نے ہمیں دنیا میں بھیجنے کے ذریعے بنائے، والدین کے ذریعے سے ہم دنیا میں آئے، اور انسان کی تخلیق کو اگر دیکھا جائے تو ایک ناپاک قطرے سے انسان کا وجود بنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے پیٹ کے اندر اپنے بندے کو پالا، اسے سنبھالا۔ اور حال یہ ہے کہ دنیا والوں نے، سائنسدانوں نے، ڈاکٹروں نے بڑی کوشش کی کہ جس طرح کا انسان کا شاہکار ہے، جس طرح انسان کا وجود ہے، ہم بھی کوئی ایسا عارضی سسٹم لگائیں اور انسان جیسا ایک وجود بنائیں۔ کوششیں بہت کیں، لیکن آخر کار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، سوائے اس جملے کے ان کے لب پر اور کچھ نہیں تھا کہ یہ اللہ کے کام ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس نے کس طرح سے انسان کو بنایا ہے اور بنا رہا ہے۔ یعنی وہ خون کہ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، وہی خون انسان کی غذا بنتا ہے، اور 9 مہینے تک ایک بچہ ماں کے پیٹ میں نطفے سے لے کر جسم بننے تک، اور جسم بننے سے لے کر سارے اعضاء بننے تک، جب تک بچہ دنیا میں نہیں آتا وہی خون اس کی غذا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی عجب کاریگری ہے۔ اس حوالے سے بس بندہ اتنا کہہ سکتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ وہی چیز کہ جو دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے ناپاک ہو جاتی ہے، دنیا میں آنے سے پہلے وہی چیز بندے کی غذا بنی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک انسان پر یہ احسان فرمایا کہ باقی جتنی بھی مخلوق ہے، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، وہ سارے کے سارے خود بخود پل جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بکری کا بچہ ہو، ہاتھی کا بچہ ہو، یہ جتنے بھی جانور ہیں، جب ان کا بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ خود بخود کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایک انسان ہے کہ دنیا میں آتا ہے، ماں کے سہارے کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسے کروٹ بدلنے کے لیے، اسے غذا حاصل کرنے کے لیے، اسے دیگر آسائشات حاصل کرنے کے لیے ماں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔
گویا ماں کو پتا ہوتا ہے کہ گرمی میں میرے بچے کو کیا چاہیے اور سردی میں میرے بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ نے احسان فرمایا، انسان کے لیے ماں باپ جیسی نعمت کو دنیا میں بھیج دیا۔ ماں اس طرح سے بندے کو پالتی ہے، بچے کو پالتی ہے کہ جس طرح ایک وہ شخص کہ جس نے کسی سے کچھ نہ لینا ہو اور ایسی بے غرض ہو کر، بے لالچ ہو کر، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے، جس طرح سے انسان کو، بچے کو ماں پالتی ہے، دنیا میں کوئی بھی رشتہ ایسا مخلص نہیں ہے۔ یہ اللہ کا احسان نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ ساری تخلیق کے مراحل، ان سب مراحل کے اندر اللہ نے ماں باپ کو بچے کا سہارا بنا دیا ہے، یہاں تک کہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور پھر چلتے چلتے، بڑھتے بڑھتے ایک طاقتور انسان بن جاتا ہے۔ یہ انسان کی تخلیق ہے۔ اور پھر اللہ نے انسان پر یہ احسان فرمایا کہ ساری دنیا کو اس کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو، الذی خلقکم، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا فرمایا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اس بارگاہ سے ڈرو۔ آگے فرمایا، الذی جعل لکم الارض فراشا، اے میرے بندے رب کی محبت اپنے ساتھ دیکھ، اللہ فرما رہا ہے، اے میرے بندے الذی جعل لکم الارض فراشا، فرمایا یہ جو زمین چلنے کے قابل بنائی ہے، فرمایا یہ تیرے لیے بنائی ہے۔ ہم نے زمین کو تیرے لیے ہموار کر دیا، طرح طرح کے درخت لگائے، طرح طرح کی سہولتیں دی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ نے اس زمین کو انسان کے لیے مناسب بنا دیا، زندہ رہنے کے لیے مناسب جگہ بنا دی۔ باقی کسی بھی سیارے پر چلے جاؤ، کسی بھی ستارے پر چلے جاؤ، وہاں پر زندگی کے آثار نہیں ہے۔ اللہ نے کرم فرمایا ہے، ہمیں زمین پر بھیج کر زمین کو ہمارے لیے ہموار کر دیا ہے۔ والسماء بناء، اللہ نے آسمان کو تیرے لیے چھت بنایا ہے۔ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اللہ اپنے احسانات گنوا رہا ہے، فرمایا یہی رب ہے کہ جس نے آسمان سے تمہارے لیے بارش نازل فرمائی ہے، اور اسی بارش کو تمہارے لیے نعمت بنایا، طرح طرح کی کھیتیاں اگائی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ جہاں جب اللہ کی رحمت نہیں نہ برستی، لوگ دعاؤں کے لیے آ جاتے ہیں کہ قاری صاحب دعا کیجئے بران رحمت نازل ہو، اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو رہی۔ آپ سب جانتے ہیں، خبروں سے خوب واقف ہے، سموگ آئی جناب والا، خشک سردی آئی، ابھی تک جس طرح سے بارش ہونی چاہیے ویسے بارش نہیں ہوئی، ہلکی پھلکی کہیں ہو گئی کہیں نہ ہوئی، ابھی بھی بارش کی ضرورت ہے۔ لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں کہ قاری صاحب ہمارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں،
خشک سردی پڑ رہی ہے، دعا کرو اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے، اور جب یہ رحمت نازل ہوتی ہے ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور زمین صاف ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں۔ فصل کا جب موسم ہوتا ہے نا، جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو جو بارانی علاقے ہیں وہاں کے لوگ مل کر، جب بارش نہ ہو رہی ہو، مل کر میدان میں جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اور اس انداز سے توبہ استغفار کرتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمتیں نازل فرما دے گا۔ اللہ تو سنتا ہے، اللہ احسانات کر رہا ہے بندے پر، بات یہ ہے کہ ہمارے پھر رویے کیا ہے، اس کے مقابلے میں ہمارے رویے کیا ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا جی شمسی سال کا یہ آخری دن ہے، اب ہم نے سوچنا ہے ہماری جو پیدائش کے جتنے بھی دن ہوتے ہیں جناب والا، روزمرہ کے معاملات میں ہم جس تاریخ کو کاؤنٹ کرتے ہیں، گنتے ہیں، وہ یہی شمسی سال کی ہوتی ہے۔ آج شمسی سال کا آخری دن ہے 2021 کا، ہم نے اللہ کے احسانات کو یاد بھی کرنا ہے اور اپنے گریبان میں جھانکنا بھی ہے۔ پکاریے نا سبحان اللہ۔ اللہ نے کتنے احسان فرمائے ہیں بندے ذرا غور کر۔ اللہ نے سورج بھی بنایا، فرمایا اے انسان یہ تیرے لیے بنایا ہے تاکہ تو اس سے روشنی حاصل کرے۔ حضرات محترم، یہ جو سورج کی روشنی ہے الحمدللہ انسان کے لیے اس میں بھی بہت بڑی نعمت ہے، مناسب مقدار میں ملتی رہے، بندے ہنستے بستے رہتے ہیں، اللہ اکبر۔ اسی طرح پودوں کو بھی اسی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، انسانوں کو بھی اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے موسموں کو بھی اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے موسم جو بدل رہے ہیں سورج اور چاند کی گردش کی وجہ سے بدل رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک موسم جا رہا ہے، ایک موسم آ رہا ہے۔ سردیوں میں ہمارے لیے سورج کی جو روشنی ہے، دھوپ ہے، ہمارے لیے نعمت بن جاتی ہے، ہم سب باہر نکل کے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ سورج کو چمکانے والا کون ہے؟ وہ کتنا کریم رب ہے، اتنی زیادہ نعمتیں اس نے پوری کائنات میں پھیلا رکھی ہے۔ فرمایا کس کے لیے اے انسان؟ تیرے لیے بنائی ہے۔ والذی جعل الشمس ضیاء، فرمایا وہی رب ہے کہ جس نے سورج کو نور والا، روشنی والا بنایا، والقمر نورا، اور قمر کو یعنی چاند کو تمہارے لیے روشنی والا بنایا۔ کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ وقدرہ منازل، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مخصوص رستے بنا دیے ہیں جن میں یہ اپنے سفر طے کرتے ہیں۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سال کے جو دن ہیں ان کو گن سکو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز بتائی ہے۔ سورج کے بھی فائدے ہیں، چاند کے بھی فائدے ہیں۔ چاند سے قمری سال بنتے ہیں جسے اسلامی سال کہتے ہیں، اور سورج سے شمسی سال بنتے ہیں۔ اسی ہمیں کہندے پھرنے انگریزی سال کیڑا ہے تے جناب اسلامی سال، یہ اللہ کے دن ہیں جناب، انگریز نے تو نہیں دن بنائے نا، یہ اللہ کے، سورج بھی اللہ کا، چاند بھی اللہ کا، تو انگریز کی تو کوئی چیز نہ ہوئی۔ تو اس لیے اللہ کے احسانات کو دیکھو، اللہ نے کتنا کرم فرمایا ہے ایک انسان پر۔ اور پھر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، پانی ہمارے لیے نعمت، سورج کی روشنی ہمارے لیے نعمت، زمین کا بچھونا ہمارے لیے نعمت، پھر اللہ نے کرم فرمایا ہمارے لیے رزق کے بہانے بنا دیے ہیں۔ فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، انسان جتنی کوشش کرے گا اس کے لیے اتنا ہی ہے۔
ایک انسان جناب والا کہے کہ رازق اللہ ہے اور گھر میں بیٹھ جائے کہے بس رزق آ جانا میری قسمت جو ہویا نا مینوں مل جائے گا، مینوں دسو لبے گا؟ ہاں جی، ہاتھ پاؤں دیے کس لیے ہیں؟ یہ ہلانے کے لیے، کام کرنے کے لیے دیے ہیں۔ ایک شخص تھا نا، بڑی قابل توجہ بات، جنگل کے اندر دیکھا ایک ایسا جانور ہے، نہ اس کے ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ آنکھیں ہیں، پھر بھی زندہ ہے۔ انہیں آکھیا جناب ایدے کول تے جناب نہ ہاتھ نے، نہ پیر نے، نہ اکھاں نے، تے اے زندہ کیویں؟ چھپ کے بیٹھ گیا تاکہ دیکھے کہ کس طرح سے اللہ اس کو رزق پہنچا رہا ہے۔ اللہ اکبر، چھپ کے بیٹھ گیا، کیا دیکھتا ہے؟ ایک پرندہ آیا، پرندے کے چونچ میں اس جانور کے لیے دانا ہے یا جو بھی وہ کھاتا ہے اس کے لیے وہ دانا لے کر آیا، اس کے پاس آیا، محسوس ہو گیا کہ میرا رزق آ گیا ہے، منہ کھولا، منہ کے اندر اس نے وہ دانا ڈالا، اس طرح سے اس کے رزق کا بندوبست ہو گیا۔ انہیں آکھیا اس تو بڑی مثال میرے واسطے اور کی ہو سکتی ہے کہ رازق اللہ ہے۔ ہن کہن لگا میں بھی ایتھے بہ جانا وا، میں ایویں دن رات ذلیل و خوار ہو رہا، کدی کتھے جانا وا، کدی کتھے جانا وا، جسم ساتھ نہیں دیندا، میں تھکاوٹ دے نال نڈھال ہو جانا وا۔ جس طرح اس جانور نو بیٹھیا رزق مل رہا ہے، مینوں بھی اللہ رزق دے گا۔ جناب والا او بہ گیا، صبح تو شام ہو گئی، کوئی بندوبست نہیں ہویا، وہ بھی امید لا کے بیٹھے ہے، کہن لگا ہو سکتا ہے اج دی چھٹی ہووے، کل رزق مل جاوے۔ حضرات محترم اسی طرح وہ سو گیا، صبح ہوئی، صبح تو پھر شام ہو گئی، رزق دا کوئی بندوبست نہیں ہویا، حیران پریشان، جسم دے اندر تھکاوٹ آ گئی، جسم دے اندر کمزوری آ گئی، نکاہت آ گئی، سستی آ گئی، لیکن اللہ دی بارگاہ دے اندر امید لا کے بہ گیا، کہنے لگا جس طرح اس جانور نو رزق ملیا ہے مینوں بھی مل جاوے گا۔ تیسرا دن آیا، دوستو ذرا بڑی قابل توجہ گل، سارے حضرات غور نال میری گل سننا، تیسرا دن آیا، صبح تو شام ہو گئی، کوئی بندوبست نہیں ہویا، ہن اتنی زیادہ کمزوری ہو گئی، ڈگن تے آ گیا، ڈگن تے آ گیا، اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے اے باری تعالی او جانور او دے واسطے رزق دے اسباب پیدا کر سکنا ہے کہ یا اللہ میں تے اشرف المخلوقات میرے واسطے کیوں نہیں بندوبست ہویا؟ ہاتھ پہ غیبی جو آواز آئی او میرے بندیا او جانور پھر غور کر، نہ او دیاں کھانے، نہ او دے ہاتھ نے، نہ پیر نے، فرمایا او میرے بندیا ذرا غور کر، اکھاں کھول، اللہ نے تینوں اکھاں بھی دتیاں نے، تینوں ہاتھ بھی دتے نے، تینوں پیر بھی دتے نے، میرے بندیا اگر تیرے کولے نعمت نہ ہوندی میں تینوں بھی رزق دے اسباب پیدا کر دینا، لیکن چونکہ اللہ نے تینوں مکمل بنایا ہے، میں قرآن دے اندر فرمایا ہے لیس للانسان الا ما سعى، انسان واسطے وہ نہیں ہے جنی وہ کوششاں کرنا ہے، بگڑے ہوئے کم بنانا اللہ ہے، سارے دی گل بنانا، ذرا گونج بیٹھے سارے دی گل بنانا اللہ ہے،
ساریاں دی گل بناوندا پتھر دے وچ کیڑیاں نو بھی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑیاں نو بھی فکر نہیں اونا نو بھی رزق پہنچاندا گونج پہ جے اونا نو بھی رزق پہنچاندا اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ نے ساری کائنات ساری زمین کدے واسطے مسخر کیتی ہے فرمایا تیرے واسطے مسخر کیتی ہے فرمایا سمندر بنائے تے تیرے واسطے ایڈی مخلوق بنائی تے تیرے واسطے فرمایا تو انہاں تو فائدہ چک سمندر دے اندر کشتیاں لے کے جا لمبے لمبے سفر کر فرمایا اے انسان اسی ساری کائنات ساری دنیا کدے واسطے بنائی ہے فرمایا اے انسان تیرے واسطے بنائی ہے اور بھی بندہ محنت نہ کرے ہاں جی تے افسوس ہے خدا دی قسم بندہ ایک واری چلے تے صحیح او دی راہ چلے پھر دوڑے کوشش کرے پاگ کنے لانے نے بولو نا پاگ نصیب بندہ آپ بھی بناندا ہے محنت کرتا ہے ایک بندہ جناب والا صبح تو لے کے شام تک سووے اور آکھے یار میرا جڑنا اللہ بڑا رازق ہے رازق تے وہ ہے لیکن وہ یہ بھی آخدا ہے بندے میری طرف آتے صحیح ایک باری ایک قدم بڑھا فرمایا تو چل کر آئے گا میری رحمت بھاگ کر تجھے تھام لے گی اللہ دے بڑے احسانات نے لیکن ساڈے رویے اگوں کس طرح دینے میری گل قابل توجہ جدوں بچہ نافرمان ہو جاوے نا بدتمیز ہو جاوے بد تہذیب ہو جاوے پھر انہوں ماں تے پیو چ فرق بھی نظر نہ آوے ایویں سامنے سینہ تان کے کھلو جاوے اور پھر جناب والا طرح طرح دی اس طرح دی حرکتاں کرے اس طرح دے کام کرے کہ پیو جناب والا وکیل بلاوے آکھے جناب اینو میری جائیداد چوں آگ کر دیو میری جائیداد چوں آگ کر دیو کیوں ایک کدوں معاملہ ہوتا ہے جدوں اخیر ہو جاوے اسی طرح ورنہ ماں تے آخ دی کوئی گل نہیں سمجھ جائے گا باپ بھی برداشت کرتا ہے کہندا کوئی نہیں برداشت کرتا ہے ویکھدا رہندا ہے ہن سمجھ جائے گا ہن سمجھ جائے گا ہن سمجھ ایک مائی سی نا جناب انہیں ایک وچھا پا لیا جناب اور انہوں پیڑے کھواوے طرح طرح جناب والا او دا خیال رکھے او دے نال لاڈ کرے ظاہر ہے بچہ رکھیا کس واسطے کہ تاکہ ساڈے کھیتاں دے اندر کم کرے ہاں جی کھیتاں دے اندر بولو کم کرے کم واسطے رکھیا لاڈ بھی چکے جناب ہن او گبرو جوان ہو گیا کم کرن دے قابل ہو گیا ایک دن اپنے بچے نو بلا کے آخ دیئے اینو لے جاؤ تے اے دے کول کم لو لے جاؤ اے دے کولوں بولو اے دے کولوں کم لو پالیا اسے واسطے ناز اے دے نخرے کدے واسطے چکے نے تاکہ اے تو بولو اے تو کم لتا جاوے جناب والا او بچے لے گئے انہوں نے جدوں او جویا نا انہوں تے او ٹورن تو ٹورے نا ٹورن تے ٹورے نا انہوں نے آکھیا ماں دا بڑا لاڈلا ہے تے ذرا ہاتھ ہولا رکھی ہو سکتا تھوڑی دیر بعد ٹور جاوے انہوں نے تکے دکے لائے جناب تے او جس طرح ہلے ماریا نہیں مارنا والا سلسلہ ہلے شروع نہیں کیتا انہوں نے کہا لاڈلا ہے چلو کوئی نہیں ماں دے کول آ گئے ماں او جڑا تیرا لاڈلا سی نا بچہ ان تے دانت بن گیا او چلدا نہیں
انہیں آخیا چلو انہیں تھوڑا ٹائم دے دیو، ہلے لاڑ دے اندر ہے، ہو سکتا سمجھ جاوے دا کم کی ہے۔ اور جناب والا چند دن گزرے، پھر انہیں آخیا، ماں نے آخیا انہوں لے جاؤ، یہ تے کل کم لبو، میں دے ناز نخرے اپنی دولت ضائع کرنے واسطے نہیں چکے بلکہ کم واسطے چکے نے۔ جناب والا لے گئے، پھر وہ تھوڑا جا ماریا تے نکیل پائی، نتھ پائی، نتھ بھی پائی جناب والا، پھر بھی وہ چلیا نہیں۔ ماں نے آخیا چلو کوئی نہیں، تھوڑا جا ہو ٹائم دے دیو۔ تیسری باری جناب والا ٹائم دتا گیا، پھر معاملہ اوتھے ہی ہے، ماریا گیا انہوں، لیکن پھر بھی وہ چلیا نہیں۔ جدو تیسری دفعہ نہیں نہ چلیا دے ماں نے آ کے انج کرو کسائی نو دے آؤ۔ اے ساڈے کام دا انہیں ساڈا مقصد کڈیا نہیں، ہون اینو دے آو جناب والا کسائی نو، چلو کوئی تے فائدہ ہوئے گا نا، کچھ نہ کچھ تے تو حاصل ہوئے گا، اگر کم نہیں کر سکتا کچھ نہ کچھ تے رقم ملے گی جڑی اسی تے لائیے۔ وہ جناب والا کسائی لے گیا، انہوں کویا، او دی بوٹیاں بنائیاں، کچھ بوٹیاں مائی دے کول بھی آئیاں، مائی نال نال کھا رہی ہے، نال نال رو رہی ہے، نال نال رو رہی ہے۔ انہیں آکھا ماں رو کیوں رہی ہے؟ انہیں آکھا پترا پیار او نال بڑا سی، لیکن کی کریے میں بھی مجبور ہو گئی سا، جس کم واسطے انہوں پالیا سی انہیں او کم پورا نہیں کیتا۔ میرے بھائی میرے دوست ایک چیز ذہن میں رکھنا، اللہ نے مجھ پر تجھ پر جو احسانات کیے ہیں ساری کائنات کو میرے اور تیرے لیے مسخر کر دیا ہے، اس لیے نہیں کہ بندہ سارا دن نافرمانی کرے، راتی جناب والا سون تو پہلے آکے یا اللہ تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے۔ اللہ کریم بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ جب اس کی نہیں مانو گے تو اس نے دوزخ کس کے لیے بنائی ہے؟ اللہ اکبر۔ سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ نے فرمایا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ فرمایا اے انسان اللہ کے احسانات کو بھی یاد رکھ، لیکن اپنی تخلیق کا مقصد بھی یاد رکھ۔ تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں، میرا ذکر کریں، میری بارگاہ میں جھکیں، میری بارگاہ میں سجدے کریں۔ مجھے یہ بتا ایک بندہ اللہ کی سارا دن نافرمانی کرے اور پھر جوانی سے لے کر یعنی جب سے وہ بندہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے لے کر بندے کے بال سفید ہو جائیں لیکن نافرمانی نہ جائے، پھر بھی بندہ امید لگا کے بیٹھا ہو اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ ٹھیک ہے اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھ نہ تجھے پتا نہ مجھے پتا کہ موت نے بھی کسی دن آ جانا ہے۔ اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، بندہ کہے میں کل نمازاں شروع کرنی سن، میں کل جناب والا توبہ کرنی سی، میں کل سجدے کرنے سن، میں کل تو صدقہ خیرات کرنا سی۔ وہ کسی نے کیا خوب لکھا کہ قبرستان ایسے کئی لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ جدوں میں جناب والا 40 سال دا ہوواں گا میں نمازاں شروع کراں گا، لیکن 40 سال تو پہلا ہی ٹر گئے۔ میرے بھائی اے تیرے میرے واسطے گل لے، حضرات محترم ایک سرکاری ملازم ہوئے ساری زندگی کرپشن کرے، کرپشن کرن تو بعد جناب والا جدو ریٹائرمنٹ ہوئے، ریٹائرمنٹ تو بعد جناب والا جڑے پیسے کٹھے ملن آکھے سوچ کے ارادہ کیتا ہوئے جناب والا میں ایدے نال حج کراں گا سارے گناہ معاف ہو جاون گے۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری
سوچ ہے، ہم نے یہ سوچ بنا رکھی ہے جناب والا ریٹائرمنٹ تو جڑے پیسے ملن گے وہ حج کر کے سارے گناہ معاف کروا لواں گے، تسی اللہ نو دھوکھا دے رہے ہو۔ ہم سب اللہ کو دھوکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے تائیں، لیکن اللہ کو کوئی دھوکا نہیں دے سکتا۔ اللہ نے کرامن کاتبین ہر وقت موجود ہیں، نیکی بدی لکھ رہے ہیں کہ کون سا اس نے جرم کیا ہے اور کون سا جرم کون سی اس نے نیکی کی ہے، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے۔ تو توبہ پھر ہم نے کب کرنی ہے؟ سال کا اختتام ہے میرا بھائی، اللہ کی بارگاہ میں جھک جا، اس کی نافرمانی سے توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کر لے، یا اللہ اب جو سال آ رہا ہے میں تیری بندگی کروں گا۔ آکو ذرا انشاءاللہ۔ یار ساڈا رب ہے نا، سانو ویکھو اینی نافرمانیاں تو بعد بھی اور رزق دے خزانے دے رہا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ انہیں ٹھل دیتی ہوئی ہے کہ میرا بندہ محنت کرتا ہے، نال نال جناب والا نفع مل رہے نے، نال نال پرافٹ مل رہے نے، لیکن میرے بھائی سوچ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ رب جو علیم بذات الصدور ہے، جو تیرے ذہن میں ابھی خیال آتا نہیں، اس کو پتا ہوتا ہے اب میرے بندے نے یہ سوچنا ہے، اس کو ہم دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی سوچ اللہ نے مجھ پر اور تجھ پر کتنے احسانات کیے۔ حضرات محترم بڑی قابل توجہ بات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آتے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ جسے اللہ نے 500 سال کی عمر عطا فرمائی۔ کتنی؟ 500 سال کی اللہ نے اسے عمر عطا فرمائی۔ اللہ اس بندے پر اتنا مہربان تھا کہ سمندر کا ایک ٹکڑا اس کے لیے نعمتوں سے بھر دیا۔ حضرات محترم وہ اس جزیرے پر رہتا تھا، اللہ اکبر، جزیرے کے ارد گرد کا پانی اللہ نے اس بندے کے لیے پینے کے قابل بنا دیا۔ اللہ اکبر، ایک تازہ درخت تھا، تازہ کھجورے، تازہ پھل آتا، وہ کھاتا اور پانی پیتا، اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا۔ 500 سال اس نے اللہ کی عبادت کی۔ عبادت اس کی طبیعت میں اس قدر رچ بس گئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، یا اللہ جس طرح تو نے زندگی میں مجھے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ میرا دل کرتا ہے کہ جب میرا آخری وقت ہو، جب میرا آخری ویلا ہو، میرا سر سجدے میں ہو، میری روح اس طرح سے پرواز کر جائے، میری روح اس طرح سے پرواز کر جائے۔ اور پھر دوسرا احسان یہ فرمانا، یا اللہ میرے جسم کو بوسیدہ نہ کرنا، مجھے قبر نہیں چاہیے، مجھے یہ حالت چاہیے سجدے والی، مجھے یہ سجدے والی حالت چاہیے۔ یا اللہ میرے جسم کے اوپر اپنی رحمت کی ہوائیں چلائے رکھنا، میرا جسم کو سیدھا نہ کرنا، اس لیے کہ کل جب لوگ تیری بارگاہ میں اٹھ کر آئیں، کوئی قبر سے آئے، کوئی سمندر سے آئے، کوئی صحرا سے آئے، میں تیری بارگاہ میں آؤں تو سجدے سے اٹھ کر آؤں۔ کمال دی گل نہیں؟ آکھو نا سبحان اللہ۔ میں تیری بارگاہ میں آؤں تو سجدے کی حالت میں تیری بارگاہ میں آؤں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت والے دن جب اس کا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ فرمائے گا اے میرے بندے، میں نے تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے جنت عطا فرما دی ہے،
جا جنت میں جا، جا جنت میں جا۔ حضرات محترم سرکار فرماتے ہیں جب اللہ فرمائے گا جا جنت میں جا، تجھے تیری اپنی رحمت کی وجہ سے میں نے جنتی بنا دیا ہے، وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا بل بعملی، یا اللہ میرے عمل، یا اللہ میرے عمل، میں نے 500 سال تیری عبادت کی ہے، تیری بارگاہ میں جھکا رہا، میں نے دنیا کا کوئی کام نہیں کیا، یا اللہ میرے عمل کتھے گئے؟ تیری رحمت دی وجہ تو اگر بخشش ہونی سی تو بھی ہو جانی سی، یا اللہ میرے عمل۔ اللہ پھر فرمائے گا اے میرے بندے میں نے تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے جنتی بنا دیا ہے، جا جنت میں جا، جنت کی نعمتوں سے لطف اٹھا۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ میرا عمل، میرے عمل۔ تیسری مرتبہ اللہ پھر فرمائے گا اپنی رحمت کی وجہ سے میں نے تجھے جنت عطا فرما دی، پھر کہے گا یا اللہ میرا عمل۔ اللہ جلال میں آئے گا، اللہ جلال میں آئے گا، اللہ فرمائے گا لے آؤ اید اعمال، توجہ ہے، لے آؤ اید اعمال، تے لے آؤ میری نعمتاں۔ بلند بان اللہ کھونا سبحان اللہ، لے آؤ اید اعمال، لے آؤ نعمتاں جڑیاں میں تے کیتیاں نے۔ حضرات محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کی جسم میں سے ایک نعمت یعنی آنکھ والی نعمت کو لایا جائے گا، ایک پلڑے میں اس کے اعمال رکھے جائیں گے، ایک پلڑے میں آنکھ والی نعمت رکھی جائے گی، ادھر نعمت رکھی جائے گی، اس کے اعمال ایسے ہوا میں اڑ جائیں گے۔ اللہ کی نعمت بھاری، ابھی ایک نعمت کی بات ہے، پورا جسم نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور اللہ نے یہ نعمتیں ہر انسان کو دی ہیں، ابھی وہ خاص نعمتیں جو اس بندے پر کی تھی ابھی اس کا تذکرہ ہوا ہی نہیں۔ 500 سال عبادت کرنے والا، اپنی عبادت پہ ناز کرنے والا جب دیکھے گا او بندیا تیرے اعمال کتھے تے اللہ دی رحمت کتھے، اللہ دی بارگاہ دے اندر جھک جاوے گا، ہاتھ جوڑ کے عرض کرے گا جے میں ویکھا عملہ کچھ نہیں میرے پلے، جے دیکھا تیری اور رحمت بلے تے بلے بلے بلے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرے گا فضل تیرے تے آسی کریمہ، اور غرور نہ کوئی، فضل تیرے تے آس کریمہ، اور غرور نہ کوئی، صدقہ اپنے پاک نبی دا، صدقہ اپنے او پاک نبی دا، بخشی خطا جو ہوئی، اچیا میرا والیا سایہ، اچیا میرا والیا سایہ، تے رب کریم نوازا اپنے
دروازہ رحمت دا دریا الہی اور بلند والا سبحان اللہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ او بخشے مینوں تے کم بن جاسی میرا جدو انج دے ترلے پائے نا اللہ دی بارگاہ دے اندر تے اللہ تے غفور الرحیم ہے اللہ نے اپنے بندے نو بخش دیتا حضرات محترم اسی کوششاں نہیں کردے اسی سستی دے شکار ہاں اور پھر اتنے غافل ہاں کہ پلے بھی کچھ نہیں رب نو ناراض بھی کیتا ہوا ہے تے پھر بھی جناب والا ٹری جا رہے ہیں اس واسطے سال دا آخری دن سورج غروب ہوئے بلکہ کہندے نے کہ کل تے کدی کسے نے نہیں ویکھیا بھی کل توبہ کریں گے اج تو توبہ کر لئیے نا کی خیال ہے اپنے آپ کو سنوارو ساڈا سارا جسم ساڈی ساری اللہ دی جڑی ساڈی ساری زندگی ہے نا اے دے اندر صرف اور صرف اللہ دی کرم نوازی ہے ساڈا اے دے وچ کوئی عمل دخل نہیں اس واسطے جدوں اے منی بیٹھے ہو تے پھر اس بارگاہ دے اندر جھک جاؤ اس واسطے کہ اس بارگاہ دے اندر جھکن تو سوا ساڈے کول ہور کوئی حل نہیں اللہ سانو سارے عمل دی توفیق